سب سے پہلے میں دعوت سخن دیتی ہوں محترمہ نورید فاطمہ کو. محترمہ نورید فاطمہ. انتہائی واجب الاحترام صدر مجلس، استاذ گرامی، دیگر معزز شرکائے محفل، آپ سب کی اجازت چاہوں گی. علامہ نے فرمایا تھا کہ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، اور سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اور اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. علامہ پھر افغان نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، رومی بدلے، شامی بدلے، بدلا ہندوستان، تو بھی ہے فرزند کوہستاں، اپنی خودی پہچان، اپنی خودی پہچان، او غافل افغان. اور اس افغان کی جگہ جب میں ٹریننگز کے لیے جاتی ہوں تو میں جوان بھی لکھ لیتی ہوں کبھی کبھار. تو اس کو جوان، ہر جوان جو ہے وہ اس کے زمرے میں آتا ہے، علامہ کا مخاطب ہے. علامہ فرماتے ہیں، موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، اپنی خودی پہچان، اور اونچی جس کی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریا، جس کی ہوائیں تند نہیں ہیں وہ کیسا طوفان، اور ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ، اس بندے کی دہقانی پر سلطانی قربان، اپنی خودی پہچان. اور تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، اپنی خودی پہچان، او غافل افغان. اب اس کے بعد ہم علامہ کی کلیات کو جب ہم کھولتے ہیں، بانگے درا سے لے کر ضرب کلیم تک، جگہ جگہ نوجوان نسل کے بارے میں علامہ نے جو نظمیں کہیں، جو رباعیات ہیں، جو اشعار ہیں، اردو کلیات کو لے لیں، فارسی کلیات کو لے لیں، اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس، آپ ان تمام خطبات کو اٹھا لیں، علامہ کی دیگر تحاریر کو اٹھا لیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ علامہ کا مخاطب سب سے پہلا اور سب سے مرکزی جو مخاطب ہے وہ نوجوان ہے، کیونکہ جوان کسی بھی قوم کا سرمایہ آج اور کل ہوتے ہیں. اور علامہ کو ایک آفاقی شاعر ہی نہیں، حکیم الامت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے. تو علامہ کے ہر شعر کو پڑھنے کے بعد مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا مخاطب میں ہوں، اس کا مخاطب ہر فرد ہے، ہر صنف ہے، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ مرد ہوں. مونٹیسوری میتھڈ آف ٹیچنگ کا ایک 3 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے. مجھے وہاں کہا گیا کہ آپ سنڈریلا کے اوپر ٹیبلو کروائیں. میں نے ان کو علامہ کی 2-3 نظمیں پیش کیں، ہمدردی، پرندے کی فریاد، اور وہ جو نظم ہم پڑھا کرتے تھے اسمبلی میں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اس نظم کو بڑی محنت کے ساتھ، بڑی ہمت اور جرت کے ساتھ میں نے ٹیبلو کروایا. اور ایک وہ بچی کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے کانپتی تھی، مجھے پچھلے سال پتہ چلا کہ اس نے ایم کیٹ میں پورے سندھ میں ٹاپ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر صرف ایک میں نے اعتماد کا وہ بیج بویا تھا، جس کو مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے تعلیمی اداروں سے وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اس فلسفے کے تحت ایک سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. اب اس کے بعد جب میں یونیورسٹی میں آئی تو مجھے یونیورسٹی میں بی ایس آنرز کی کلاس ملی. انہوں نے مجھے کہا کہ میم ہم نے اسی ایوان اقبال میں، آپ یہ انجینئر صاحب شاید اس مجلس میں موجود تھے، کہ مجھے خواتین کو، بچیوں کو یہاں لانا تھا لاہور کالج ویمن یونیورسٹی سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میم یہ جیسا گیٹ اپ آپ کا ہے، کیا یہ مسٹ ہے؟ کیا ہم اپنے سر کو ڈھانپ کے جائیں گی؟ میں نے انہیں علامہ کا صرف ایک شعر سنایا. نہ میں نے انہیں تبلیغ کی، نہ میں نے انہیں باؤنڈ کیا. میں نے صرف ان کو دعا دی اور انہیں کہا کہ میرا کردار، میرا کنڈکٹ، میرا حجاب آپ کے سامنے ہے. اب اس کے بعد میں آپ سے کچھ اور زبان سے نہیں کہوں گی. ہاں، ایک دعا پر اپنی کلاس ختم کرتی ہوں، اور کل ہم 9 بجے ملیں گے. وہ دعا کیا تھی
کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. اور اس کے بعد یہ ایوان اقبال گواہ ہے کہ وہ ساری میری کلاس اگلے دن حجاب کے ساتھ یہاں موجود تھی. اب ان دو چھوٹے چھوٹے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو اس اپنے درد دل کی طرف لے کر جانا چاہتی ہوں جو میں آج آپ سب کے سامنے رکھنے کے لیے آئی ہوں. کہ ہم یہ جو تو گلا کرتے ہیں کہ آج کا نوجوان اقبال کا شاہین نہیں، آج کا نوجوان مغرب کی طرف دیکھ رہا ہے. بلکہ میں آپ کے سامنے جس اقتباس کو پڑھنے کی اجازت چاہ رہی تھی، میں اس کی چند سطریں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ کے سامنے اس درد کی وہ جہاد آ جائیں کہ جو ڈاکٹر محمد خالد مسعود صاحب نے اقبالیات جنوری مارچ 2010 کے اقبال اکیڈمی کے ہی اس سہماہی مجلے کے اندر نقل کی، اور جن کو اکثر و بیشتر میں اپنی دعا سے پہلے پڑھتی ہوں. وہ کہتے ہیں، شریعت محمدی کے سوختہ ساماں پروانے ذوق خود افروزی میں خودکشی کو شیوا کیوں بنا بیٹھے ہیں؟ ایک وعدہ حور پر جنت ارضی کو جہنم بنانے پر کیوں تلے ہیں؟ چراغ مصطفی کے پروانے دنیا بھر کو ابو لہبی کی آگ سے کیوں جھلسا رہے ہیں؟ غیوری اور خودداری کی داستانیں کیوں فسانہ ہو گئیں؟ لوگ اخوت سے گریزاں کیوں ہو گئے؟ آپس میں غضبناک خطابیں اور درپے آزار کیوں ہیں؟ کیوں ہمارے واعظ سراپا گفتار اور شعلہ مکال ہیں؟ ہمارے ناصح فرقہ بندی کافر گری کی دھن میں تاریخ آئین رسول مختار کیسے ہو گئے؟ پوری ملت ختم رسول شعلہ بپیراہن کیوں ہے؟ عرض پاک کی حرمت پہ کٹ مرنے والے نفرت کی فصل کیوں بو رہے ہیں اور کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے قلب سوز سے محروم ہیں؟ ہماری روحیں ضیاءکار اور سود فراموش ہیں، بلبل کے نالے خاموش کیوں ہیں؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اقبال سے بہت معذرت خواہ ہوں، اور یہی معذرت آج مجھے بھی کرنی ہے. میں اقبال سے بہت معذرت خواہ ہوں کہ ہم پر خود فریبی کی نیند طاری ہے. قانون فطرت افراد سے تو اغماض کر لیتا ہے لیکن ملت کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرتا. زندہ قومیں اپنی دنیا آپ پیدا کرتی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ محکومیت اور بندگی کا احساس زندگی کو گھٹا کر جوئے کم آب بنا ڈالتا ہے؟ آزادی کا یقین ہو تو یہی زندگی بہرے بے کراں ہو جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ علامہ کی اس کی بانگے درا اس کے قافلے کو بیدار کیوں نہیں کر پا رہی. میں بہت معذرت خواہ ہوں علامہ سے کہ اے اقبال، آپ کی بالا جبریل ہمارے انفس و آفاق میں کہیں گم ہو گئی ہے. اس کے پرتو موجود ہیں لیکن ہم میں طاقت پرواز نہیں رہی. یہ فریب خوردہ شاہین اب چٹانوں سے نیچے اتر آیا ہے. طائر لاہوتی کی نگاہ دوربین کمزور ہو چکی ہے. اب کسی بھی رزق سے نہ موت کا ڈر ہے اور نہ ہماری پرواز میں کوتاہی کا خوف. ارمغان حجاز میں نہ نغمہ ہندی سنائی دیتا ہے اور نہ حجازی لے. نہ عرب ہمارا رہا نہ چین ہمارا. ہم توحید کی امانت سینوں میں لیے منتظر فردا ہیں بلکہ منتظر امریکہ ہیں. اس امید پر کہ امریکی تہذیب ایک نہ ایک دن اپنے خنجر سے آپ خودکشی کر لے. ہمارا سیل رواں پاسپورٹ بدست مغرب کی وادیوں میں اذان کے لیے بیتاب ہے. ہمارے لیے امریکہ گو امریکہ کے نعروں میں امریکہ چلو امریکہ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. گرین کارڈ کی تمنا بار بار لب پر دعا بن کے آتی ہے. میں اقبال سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ نہ اب میرا نالا بے باک رہا ہے، نہ میں آسمان کو چیرنے کی ہمت رکھتی ہوں، نہ میرے شکووں میں اب گردوں کا سفر باقی ہے، نہ میں چاند اور ستارے توڑ کر لانے کی بات کرتی ہوں، نہ آسمانوں پر کمندیں ڈالنے کی. اب تو اس جنت سے نکالے ہوئے انسان کو رضوان بھی نہیں پہچانتا. ان کے تبسم ہائے پنہانی سے طنز نمایاں ہے. وہ جو مسجود ملائک تھا اپنی خودی کو بیچ کر جگہ جگہ رسوا ہو رہا ہے. ہمارے خطیب اور مقرر اشعار میں اور اپنی تقاریر کے اندر جوش پیدا کرنے کے لیے اقبال کے اشعار اور اقبال کی نظموں کا سہارا تو لیتے ہیں لیکن گرمی اندیشہ افکار کے قائل نہیں رہے. تیرے پیغام کو اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کی چھینا جھپٹی میں ہم نے اقبال کو تقسیم در تقسیم کر دیا.
अशार का रिश्ता पैगाम से काट दिया। इकबाल के हर दावेदार ने अलग से अपना इकबाल तख्लीक कर लिया। रजब पसंदों का इकबाल अलग, तरक्की पसंदों का इकबाल अलग, जमहूरियत पसंदों का इकबाल अलग, मशरकी नौजवानों का इकबाल अलग, मगरबी नौजवानों का इकबाल अलग, मुल्कियत पसंदों का इकबाल अलग, सूफिया का इकबाल अलग, फुकहा का इकबाल अलग, मुल्लाओं का इकबाल अलग, गज़ल के मानने वालों का इकबाल अलग, नज़्म के मद्दाहों का इकबाल अलग, उर्दू का इकबाल अलग, फारसी का इकबाल अलग, अंग्रेज़ी का इकबाल अलग। यूँ इकबाल हर दिल अजीज़ तो हो गया, लेकिन इतने सारे इकबालों में ये ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि मेरा इकबाल कौन है। आज के नौजवान का इकबाल कौन सा है? वो कौन सी इकबालियात थी जिसको हमने अपनी नौजवान नस्ल को पढ़ाना था? वो कौन सा इकबाल था जो इस मुल्क की 65% आबादी से मुखातिब था? वो नौजवान जो अपने हाथ में डिग्रियां लिए सड़कों पर जगह जगह अपने लिए नौकरियां तलाश करते फिरते हैं, उनका इकबाल कहाँ गया? मैं आज अपने आप से ही ये सवाल करने आई हूँ, मैं आप सबसे ये सवाल करने आई हूँ कि इसी पंजाब के अंदर मुझे फ़ख्र है कि आज इस सेशन की सदारत उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीकुल इस्लाम साहब, जो चेयरमैन हैं शोबा इकबालियात और फ़लसफ़ा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के, कि आज वो यहाँ इस सेशन को चेयर कर रहे हैं। यही रोना सर को याद होगा कि मैंने रोया था जब मैं बहावलपुर के अंदर पिछले साल 10 नवंबर को अपनी कॉन्फ्रेंस जो इकबालियात की 10 रोज़ा जश्न खुदी सर ने अरेंज किया और 10 दिन की तकरीबात थी, उन तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में मैंने रोया था कि हमारे इदारों के अंदर से इकबाल को क्यों खींचा जा रहा है, क्यों खुरचा जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है। और उस इकबाल को हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर से, हमारे कॉलेजेस के अंदर से, हमारे तालीमी इदारों के अंदर से, हमारे निसाब के अंदर से क्यों निकाला जा रहा है। आप अपनी उर्दू की किताब उठाइए, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड देख लीजिए, पूरी दुनिया अपने हीरोज़ पर फ़ख्र करती है। वाहिद एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि एक सदी होने को आई कि वो नाबगाए रोज़गार जिसको हम कहते हैं, वो मुसव्विर पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पाकिस्तान के मोहसिन जिसको हम हकीमुल उम्मत और शायर मशरिक कहते हैं, हम अपनी तकारीर को गरमाने के लिए तो उनको पढ़ना चाहते हैं, मगर अपनी नौजवान की किरदार साजी और शख्सियत साजी के लिए इकबालियात को बतौर निसाब अपने सिलेबस में शामिल करने को तैयार नहीं। इकबाल ही की फ़िक्र है जो अफ़गानिस्तान में कार फरमा है, इकबाल ही की फ़िक्र है कि जो आज फ़लस्तीन में हमें नज़र आती है, और इकबाल ही की फ़िक्र है जो हमें कश्मीर में नज़र आती है। लेकिन रोना फिर वही है जो इकबाल अपनी ज़िंदगी में रोना रो गए कि अल्लाह तूने मुझे उस कौम में पैदा किया कि जिस कौम के बंदे हैं ग़ुलामी पे रज़ामंद। क्या कहें, सिर्फ आखिर में इतना ही कहूँगी कि बहुत माजरत के साथ हम अपनी हर तकरीर का इख्तिताम इस बात पर करते हैं कि नहीं है नाउमीद, इकबाल अपनी किश्त वीरां से ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी। अलामा हम उम्मीद से हैं और हम तकरीबन 76 साल से मिन हैसुल कौम मिन हैसुल उम्मा उम्मीद से हैं कि सवेरा होगा, कि आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, और इस कदर होगी तरन्नुम आफरी बादे बहार, निखते ख्वाबीदा गुंचे की नवा हो जाएगी, और फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस गुफ्तगू को सुना जाएगा, और इसके ऊपर ऐवान इकबाल में बैठे हुए, इकबाल अकेडमी और फ़िक्र इकबाल से जुड़े हुए हर शख्स जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, जिसको मनसब दिया है, जिसको साहिब बस्तो कुशाद बनाया है, वो इस पर गौर करेंगे और इकबालियात को बतौर निसाब जूनियर मोंटेसरी लेवल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक हर इदारे के अंदर मुतारिफ करवाया जाएगा। हमारे बच्चों तक इकबालियात को पहुंचाया जाएगा, हमारे नौजवानों तक इकबालियात को पहुंचाया जाएगा, ताकि वो जवान गयूर और जसूर बन सकें। आप सबकी समाअतों का बहुत शुक्रिया।